جس دن کو منانے کے لیے میں سویڈن سے آسٹریلیا آیا تھا وہ دن آخر کار آ ہی گیا۔ 3 سال بعد میں کسی بہت ہی اپنے کے ساتھ عید منانے جا رہا تھا اور عید کی صبح کا سحر دل پہ چھایا ہوا تھا۔ ہم نے نئے کپڑے پہنے، خوشبو گئی اور تیار ہو کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند لمحوں کا سفر طے کیا اور ہم لوگ عیدگاہ کی روحانی فضا میں موجود تھے۔ گولڈ کوسٹ اتنا بڑا شہر نہیں ہے لیکن یہاں اتنی بڑی مسلم کمیونٹی دیکھ کے میں کافی حیران تھا۔ یہاں آ کر اندازہ ہوا شہر کا سائز کچھ بھی ہو ایمان والوں کی موجودگی سے خاص بنا دیتی ہے۔ ہم نے عید کی نماز ادا کی، دعا کی اور پھر دل جمی سے خطبہ سنا۔ اس کے بعد ہم گھر گئے، خوب مزے سے کھانا کھایا اور پھر ایک خوبصورت اور پرسکون ساحل کی سیر کو نکل پڑے۔ ہم نے ساحل کنارے پہنچ کے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور گاڑی سے نکلتے ساتھ ہی میری نظر ان خوبصورت پرندوں پہ پڑی جنہیں آج سے پہلے میں نے صرف چڑیا گھر میں دیکھا ہوا تھا۔ ان پرندوں کو دیکھ کے ایسا لگا جیسے فطرت نے خود آ کر ہمارا استقبال کیا ہو۔ ہم نے جوتے اتارے، گاڑی میں رکھے اور ساحل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ نرم ریت، ٹھنڈی ہوا اور ہم ساحل کے کنارے پہ چلتے جا رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ جیسے روح ہلکی ہو رہی تھی اور وہ احساس لفظوں سے باہر تھا۔ جب سمندر کی لہر آ کے پاؤں سے ٹکراتی ہے ایسے محسوس ہوتا جیسے سمندر ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہو۔ کافی دیر تک ہم لہروں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ساحل سے نکل کر ہم گاڑی میں بیٹھے اور اگلی منزل کی طرف چل دیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گولڈ کو صرف ساحلی نظاروں کے لیے نہیں جانا جاتا بلکہ یہ نوجوانوں کی پوسٹ ہائی اسکول پارٹیز کا بھی بڑا مرکز ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک جادوئی ویو پوائنٹ پہ موجود تھے جہاں سے پورا گولڈ کوسٹ نظروں کے سامنے تھا۔ یہاں سے گولڈ کوسٹ کو دیکھنا کسی خواب کی طرح تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف جیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا ہی دور کچھ لوگ سرفنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ لہروں سے کھیل رہے ہوں۔ سرفرز ہر لہر کے ساتھ ایسے ہل رہے تھے جیسے وہ دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہوں، صرف اسی لمحے میں جی رہے ہوں۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا اور ایک دوست کی دعوت پر اس جگہ جا پہنچے۔ وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ محفل تو پہلے سجی ہوئی ہے، کافی دوست وہاں پہلے سے موجود تھے۔ جگہ بھی خوبصورت تھی اور کھانا تو جیسے بادشاہوں والا تھا۔ پورے بکرے کی مندی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس مزیدار کھانے نے دن کو وہ اختتام دیا جیسے کوئی ادھوری کہانی مکمل ہو گئی ہو۔ یورپ میں اتنا زبردست اور حلال کھانا ملنا واقعی مشکل ہے۔ اگر آپ نے یورپ میں کوئی ایسا کھانا کھایا ہو تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ باقی لوگ بھی یورپ کے کسی ٹور میں اس جگہ کو ٹرائی کر سکیں۔